السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ فدق کیا چیز ہے؟ فدق کے معاملے میں بہت سارے اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور بعض تو یہاں تک کہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو آئیے آج دیکھتے ہیں کہ فدق کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور یہ کیا چیز ہے۔ اہل سنت کے ہاں فدق کیا ہے، اہل تشیع کے ہاں فدق کیا ہے؟ ناظرین، سب سے پہلی چیز کہ فدق کیا ہے۔ فدق ایک شہر کا نام ہے جو مدینہ المنورہ سے شمال کی جانب تقریباً 3 منزل کی مسافت پر واقع ہے۔ جیسا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الباری جلد 6 صفحہ نمبر 151 پر تحریر فرماتے ہیں، وَأَمَّا فَدَقٌ وَهِيَ بِفَتْحِ الْهَاءِ وَالْمُهْمَلَةُ بَعْدَهَا كَافٌ بَلَدٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ 3 مراحل۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ فدق کی فا اور دال دونوں زبر سے ہیں اور آخر میں کاف ہے، اور یہ ایک شہر کا نام ہے جس کے درمیان اور مدینہ منورہ کے درمیان 3 منزل کا فاصلہ ہے۔ ناظرین، سن 17 ہجری میں جب خیبر فتح ہو گیا تو یہود فدق نے مرعوب ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قبول کر لیا اور پیداوار میں سے اہل خیبر کی طرح حصہ دینا منظور کر لیا۔ فدق کی اراضی سے جو آمدنی آتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے اپنے گھر اور سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا خرچہ الگ کر لیتے تھے، باقی کو مساکین اور یتیموں پر خرچ کیا کرتے تھے۔ اسی فدق کی آمدنی میں سے جہاد فی سبیل اللہ اور مسافروں کے اخراجات پورے کیے کرتے تھے، اور بنو ہاشم کے نکاحوں پر بھی فدق کی آمدنی خرچ کیا کرتے تھے۔ فدق کا علاقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک میں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں مالکانہ تصرف فرمایا کرتے تھے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان فانی سے روانہ ہونے لگے تو اللہ کی راہ میں وقف کر گئے اور فرمایا، نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ فہو صدقۃ۔ ہم پیغمبروں کی جماعت ہیں، کسی کو اپنا وارث بنا کے نہیں جاتے، اور جو کچھ ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ خدا کی راہ میں وقف ہوتا ہے۔ اب شیعوں کے ہاں فدق کی تعریف کیا ہے؟ اصول کافی میں ایک روایت میں ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ فدق کسی ملک کا نام ہے جو ہزاروں مربع میل پر مشتمل ہے۔ راوی کہتا ہے، فقال المہدی یا ابا الحسن حدھا لی، فقال حد منها جبل احد وحد منها عریش مصر وحد منها سیف البحر وحد منها دومة الجندل۔ صافی شرح اصول کافی کتاب الحجہ جز سوم حصہ دوم صفحہ نمبر 360۔ اس روایت کا ترجمہ ہے، مادی عباسی نے امام موسیٰ کاظم سے عرض کیا کہ آپ فدق کی حد بیان کریں، تو آپ نے فرمایا، ایک حد اس کی پہاڑ ہے، دوسری حد اس کی عریش مصر ہے، اور تیسری حد اس کی سمندر کا کنارہ ہے، اور چوتھی حد اس کی دومت الجندل ہے۔ ناظرین، انبیاء کی میراث کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، بڑا اہم نقطہ ہے کہ انبیاء کی میراث ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اگر ہوتی ہے تو وہ مالی میراث ہوتی ہے یا علمی میراث ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس طرح 4 سے زائد بیک وقت نکاح کرنا جائز تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان فانی سے روانگی پر اپنے ورثاء کے لیے علم شریعت چھوڑ گئے۔ اصول کافی کے اندر بھی ایک روایت موجود ہے جو ہمارے اس موقف کی تائید کرتی ہے۔ روایت ہے، عن ابی عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان العلماء ورثۃ الانبیاء ان العلماء لم یورثوها دینارا ولا درہما ولکن اورث العلم فمن اخذ منہ اخذ بحد وافر۔ اصول کافی جلد 1 صفحہ نمبر 65۔ اب فدق کے معاملے پہ بہت سارے نابلد لوگ
اعتراض کرتے ہیں اور سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں گستاخی کرتے ہیں، اور سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہر اعتراض میں قرآن مجید سے مختلف آیات کا سہارا لیتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سی قرآن مجید کی آیات ہیں جن کا سہارا لے کر فدق کے معاملے پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ اعتراض یہ ہے، کہتے ہیں کہ مذکورہ حدیث جو ابھی ہم نے اصول کافی سے پڑھی قرآنی آیات کے خلاف ہے، اور جو حدیث قرآن کے خلاف ہو وہ عند الائمہ اور عند الطرفین یعنی شیعہ سنی دونوں کے ہاں متروک العمل ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو حدیث قرآن کے خلاف ہو وہ قابل عمل نہیں ہوتی۔ اب یہ حدیث کن آیات کے خلاف ہے؟ وہ آیات یہ ہیں۔ نمبر 1، یوصیکم اللہ فی اولادکم، سورۃ النساء آیت نمبر 11۔ نمبر 2، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، سورۃ النساء آیت نمبر 33۔ نمبر 3، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، نَصِيبًا مَفْرُوضًا، سورۃ النساء آیت نمبر 7۔ نمبر 4، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود، سورۃ النمل آیت نمبر 16۔ نمبر 5، یرثنی ویرث من آل یعقوب، سورۃ مریم آیت نمبر 6۔ نمبر 6، وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26۔ ناظرین، یہ جو 6 آیات کی نشاندہی ہم نے کی ہے، لوگ انہی آیات کا سہارا لے کر فدق کے معاملے پر اعتراضات کرتے ہیں، اور انہی آیات کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ انبیاء کی مالی میراث نہیں ہوتی، وہ حدیث ان آیات کے خلاف ہے۔ اب اس کے 2 جواب ہیں، ایک تو اس کا اجمالی جواب ہے اور ایک اس کا تفصیلی جواب ہے۔ اجمالی جواب ملاحظہ فرمائیں کہ پہلی 3 آیات یعنی یوصیکم اللہ فی اولادکم، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، ان 3 آیات میں مالی میراث کا ذکر تو موجود ہے مگر انبیاء کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور چوتھی اور 5ویں آیات میں انبیاء کا ذکر ہے مگر مالی میراث کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ چوتھی آیت وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود، 5ویں یرثنی ویرث من آل یعقوب، اور 6ٹھی آیات کا جواب تفصیل کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ پہلی آیت کا تفصیلی جواب ملاحظہ فرمائیں، مذکورہ بالا حدیث، مذکورہ آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم اس کے مخالف نہیں ہے، بلکہ مخصص اور مفسر ہے۔ یوصیکم کے اندر جو کم ضمیر ہے وہ مجمل ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ خطاب صرف امت کو ہے یا پیغمبر بھی اس خطاب کے اندر شامل ہیں، داخل ہیں؟ تو حدیث میراث نے بتایا کہ خطاب یہاں پر صرف امت کو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خطاب میں داخل نہیں ہے۔ یہ حدیث آیات قرآنیہ میں کے خلاف تب ہوتی جب قرآن کے اندر کسی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی دوسرے پیغمبر کا نام ذکر کر کے مالی میراث ثابت کی جاتی، جبکہ مذکورہ آیت میں خود شیعہ علماء نے تخصیص روا رکھی ہے۔ وہ کیسے؟ نمبر 1، لا یرث الکافر المسلم، فروقہ فی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 77۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا۔ اہل تشیع نے اس حدیث کا سہارا لے کے یہاں تخصیص کی ہے۔ نمبر 2، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا میراث للقاتل، فروقہ فی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 77۔ یہاں بھی اہل تشیع نے اس خبر واحد کو لے کر قرآن کی اس آیت کے اندر تخصیص کی ہے کہ قاتل کے لیے میراث نہیں ہے۔ نمبر 3، عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال لا يتوارث الحر المملوک، فروقہ فی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 82۔ یہاں بھی انہوں نے حدیث کو لے کے قرآن کے اندر تخصیص کی ہے کہ غلام آزاد بندے کا وارث نہیں ہوتا۔ نمبر 4، عن ابی جعفر علیہ السلام ان میراث ولد الملاعنۃ لامہ فإن كانت امہ لیست بحیۃ فلا
قرب الناس الی امہ اخوالہ، فروقہ فی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 88۔ ان تمام اخبار احاد سے شیعہ علماء نے خود آیت یوصیکم میں تخصیص کی ہے۔ اگر شیعہ مذکورہ آیت میں تخصیص کرے تو ٹھیک ہے، اگر سنی کرے تو غلط کیسے؟ یہ بات انصاف سے بہت بعید ہے۔ ناظرین، یہ تھی فدق کی کچھ تفصیلات جو آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ باقی تفصیلات پارٹ 2 کے اندر آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ پیش کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی تحقیقی اور مستند معلومات بر وقت آپ کی خدمت میں پہنچ سکیں۔